الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیت اختیاری پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 11 پڑھیں گے، میاں بیوی کے باہمی حقوق سے متعلق۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام۔ اسلام سے پہلے کے معاشرہ میں عورت کو کوئی حیثیت اور قدر و منزلت نہ تھی۔ اس وقت کے ساتھ ذلت آمیز سلوک روا رکھا جاتا تھا، اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت ایک کنیز اور لونڈی سے زیادہ نہ تھی، اسے کوئی قانونی حق اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر لیتا اور ذرا ذرا سی بات پر جس عورت کو چاہتا گھر سے نکال دیتا تھا۔ عرب میں یہ ظالمانہ رواج تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی انہیں زندگی میں ہی قبروں میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اسلام دین حق اور دین فطرت ہے، اس نے انسانیت کو اس کا اصل مقام اور شرف و اعزاز بخشا۔ اسلام کے بے شمار احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے عورت کو اس کا صحیح مقام دلایا۔ اسلام نے جو حقوق عورت کو عطا کیے ہیں اس کی مثال کسی مذہب و ملت میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اسلامی معاشرے میں عورت کا بڑا احترام ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت سے عزت اور عظمت بخشی اور اس کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ اسلام سے پہلے اور بعد میں کسی مذہب اور معاشرے میں عورت کو ایسا شرف اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے اس کو ہم مختلف پیرائے میں دیکھتے ہیں، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہل عورت کو ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدامها الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے، یعنی ماں کی خدمت کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے یہی فرمایا اور چوتھی بار آپ نے باپ کا نام لیا۔ یعنی عورت بحیثیت ماں کتنی عظمت رکھتی ہے، کتنا مرتبہ رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اولاد پر ماں کے 3 حق اور والد کا 1 حق رکھا۔ تو یعنی یہ فقط اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا، عورت کو ایک بہن کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بہن یعنی دودھ شریک بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ سے ملنے آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا اتنا احترام کیا کہ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور جب وہ واپس جانے لگی تو ان کو بہت سے تحفے اور ہدیے دے کر رخصت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رضائی بہن کا یہ مقام اور حق ہے تو حقیقی بہن کا حق تو اس سے فائق تر ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، اگر عورت کو ہم بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو خدا کی رحمت قرار دیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے وراثت میں عورتوں کا باقاعدہ حصہ رکھا اور اس بات کی تاکید بھی کی کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، پھر وہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے اپنی عبا اور کبھی اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور پیار کرتے۔ ان کی حضرت علی سے شادی کے بعد ان سے ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے گھر تحفے بھیجتے تھے۔ تو یعنی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیٹی کا درجہ کتنا ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات تھی کہ ایک عورت کی حیثیت جو ہے وہ یعنی بطور بیٹی، بطور بہن، بطور ماں کیا ہے۔ تو
اب بیوی کے حوالے سے کہ عورت کا ایک مرتبہ بطور بیوی کیا ہے، بیوی کے لیے اسلام نے جو ہے عورت کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو ان میں ایک بیوی کی حیثیت بھی ہے عورت کی، کہ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت شیار اور فرما بردار ہو، وہ اپنے گھر کا ہر جائز حکم، یعنی اپنے شوہر جو ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے گھر کے ہر کام کو احسن انداز میں دیکھے اور وہ اپنے خامند کا ہر جائز حکم بجا لائے اور اس کی نافرمانی اور سرکشی نہ کرے۔ قرآن مجید میں اطاعت شار اور نیک بیویوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبرو پر خبرداری کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا انہیں حکم دیا اس بات کی حفاظت کرتی ہیں، اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی بیوی کو اپنے خامند کے احکامات اور مطالبات کی اطاعت کی تاکید کی گئی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت افضل ہے، فرمایا جو مرد کے حکم کی تعمیر کرے اور اس کی ایسی بات میں مخالفت نہ کرے جو خامند پر گراں گزرے۔ عورت مرد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے، وہ مرد کے بغیر اس کے گھر سے کسی چیز کو صدقہ کے طور پر بھی خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس صدقہ کا ثواب مرد کو ہوگا اور گناہ عورت کو ہوگا۔ بخاری و مسلم کے مطابق رمضان کے فرض روزوں کے سوا عورت شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن جب شوہر کی اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ٹکرا جائے تو پھر اس کی اطاعت چھوڑ دی جائے گی۔ ارشاد نبوی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بس اگر شوہر خدا نخواستہ بیوی کو بدکاری، شراب نوشی، فحاشی، بے حیائی کا حکم دے یا فرض نمازوں سے منع کرے تو اس کا فرض ہے کہ اس کے حکم اور مطالبے کو ٹھکرا دے۔ ہاں باقی جائز مطالبات میں اس پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ مال و عزت کی حفاظت، عورت کے لیے لازم ہے کہ خامند کی عدم موجودگی میں اس کے مال و عزت کی حفاظت کرے۔ اوپر کی آیت میں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی اور ان کے پیچھے یعنی پیٹھ پیچھے جو عورت ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور مال کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب کسی عورت کا خامند باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بچھونے میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں اور فحش کام نہ کریں۔ عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے خامند کی پوری طرح امانت دار ہوں، اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جو شوہر کی ہو اور اس کی غیر موجودگی میں عورت کے پاس امانت کے طور پر رہے، مثلا مرد کے نسب کی حفاظت کرے، اس کے بچے کی حفاظت کرے خواہ وہ پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو، اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے بھید کی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو یعنی عصمت کی حفاظت۔ عورت اگر ان چیزوں میں سے کسی کی حفاظت میں کوتاہی کرے گی تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا ہی نہیں۔ تو یعنی ان ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر عورت پر یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا جسم اور لباس کو صاف ستھرا رکھے تاکہ اس کا شوہر اس سے خوش اور مطمئن رہے۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ اور بلا وجہ اپنے جسم اور لباس کو گندہ رکھتی ہیں اور صفائی ستھرائی کی طرف مناسب توجہ نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں ان کے شوہروں کے دل ان سے بیزار اور اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے مناسب بناؤ سنگار کرے تاکہ اس کے شوہر کی توجہ کسی اور کی طرف بھٹکنے نہ پائے۔ طلاق کا حق، اگرچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حلال اور جائز کاموں میں سے طلاق اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن یہ آخری چارہ کار ہے۔ جب ایسی نوبت آ جائے تو بحالت مجبوری شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے،
لیکن اس کا حق بنیادی طور پر شوہر کے پاس ہوگا، لیکن عورت جو ہے اس کو اس حق پر مجبور نہ کرے، یعنی اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنے پر تیار ہو جائے۔ اور یہ بنیادی باتیں تھیں، یعنی ایک تو عورت کے مقام کے حوالے سے، دوسرا عورت پر مرد کا حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں حق سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔